قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، وزارت تعلیم، حکومت ہند 25واں قومی اردو کتاب میلہ جنوری کی 3 تاریخ سے لے کر جنوری کے 11 تاریخ تک مادری زبان کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے محبت کرنا وانمباڑی چاہیے۔ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کتاب میلے میں کتابوں کی نمائش اور فروخت کے علاوہ ہم لوگ وہاں پر ادبی اور ثقافتی پروگرام سے پہلے اسکول شروع کیا انہوں نے اردو داں طبقے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس تمام حضرات جو اس کتاب میلے میں حصہ لیں اور اردو تاثر پیش کریں کہ اردو آج بھی زندہ ہے، اور آج کی جو نوجوان نسل اردو سے کٹ چکی ہے اس سے جوڑنے کا ایک دن علماء کے لیے مختص کیے ہیں، جہاں علماء اور عربی مدارس کے طلباء صرف ان کے لیے صرف خواتین کے لیے کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ برائے فروغ اردو زبان، وزارت تعلیم، حکومت ہند نئی دلی اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی وانمباڑی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ اسلامیہ کالج خود مختار یعنی اٹانومس، یہ دونوں کے اشتراک سے 25واں قومی اردو کتاب میلے کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ جنوری کی 3 تاریخ سے لے کر جنوری کے 11 تاریخ تک منعقد کیا جائے گا۔ 11 دنوں پر مشتمل یہ کتاب میلہ شہر وانمباڑی تمل ناڈو کا جو ایک شہر ہے اور جو سمجھا جاتا ہے کہ اردو کا گڑھ تمل ناڈو کے اندر ہے، اور یہ جو کالج ہے اسلامیہ کالج اور پھر وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت مختلف جو ادارے چلتے ہیں اس میں تقریباً 15,000 کے قریب طلباء زیر تعلیمی طلباء اور طالبات، تو ایسا ایک مؤخر ادارہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کتاب میلہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب میلے کے اندر مختلف کتابیں جیسے دینی کتابیں، ادبی کتابیں، سائنس کے عنوان پر مبنی کتابیں، خواتین کے لیے کتابیں، بچوں کے لیے ہر قسم کی کتابیں، وہاں پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، 100 سے زیادہ ناشرین اپنی کتابیں لا رہے ہیں اور اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب میلے میں کتابوں کی نمائش اور فروخت کے علاوہ ہم لوگ وہاں پر ادبی اور ثقافتی پروگرام بھی روزانہ کریں گے، جیسے کل ہند مشاعرہ ہے، بیت بازی ہے، تمثیلی مشاعرہ ہے، اور پھر مختلف قسم کے جو کمپٹیشنز ہیں، مباحثے مختلف عنوانات کے تحت وہ پروگرام چلیں گے۔ تو انتہائی ایک دلچسپ پروگرام دن بھر کا چلے گا، تو انشاءاللہ اردو طبقے کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا۔ تو تمام اردو داں طبقے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس میلے کے اندر آئیں، کتابیں خریدیں اور وہاں کے پروگراموں میں شریک رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو اردو سے اپنی محبت اور اپنی دوستی اور اردو نوازی کا جو ہم نام لیتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم ادا کر سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل اردو سے کٹ چکی ہے اس سے جوڑنے کا ایک بہترین موقع ہے، اس لیے کہ اردو کی کتابیں بڑی تعداد میں مختلف عنوانات کے تحت جب ان کے سامنے لائی جائیں گے تو ان کے اندر بھی جو ایک قسم کا شوق پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی، تو ان کو بھی ساتھ میں لانا ہے۔ تو تمام اردو داں طبقے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ وانمباڑی سے نہیں بلکہ پورے علاقے تمل ناڈو سے بھی نہیں بلکہ کرناٹک سے بھی سارے لوگ وہاں پر آئیں اور جوق در جوق شریک ہو کر کے لوگوں کے سامنے یہ تاثر پیش کریں کہ اردو آج بھی زندہ ہے اور پائندہ ہے۔ پروگرامز کیا رہے گا؟ پہلے دن کا کیا رہے گا علماء کے لیے، عورتوں کے لیے؟ جی، اس میں ہم لوگ جو ہے ایک دن علماء کے لیے مختص کیے ہیں، جہاں علماء اور عربی مدارس کے طلباء صرف ان کے لیے پروگرام ہوگا، اور اس میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ اردو زبان کے فروغ میں طلباء عربی مدارس کے طلباء اور علماء اکرام کا کیا رول ہوگا، یہ انشاءاللہ اس میں ہوگا، اور عربی مدارس کے طلباء کے درمیان بھی مباحثے ہوں گے اس میں۔ اور ایک دن صرف خواتین کے لیے مختص ہے، جس میں خواتین شامل ہوں گی، طالبات شامل ہوں گی، طالبات کے اندر بھی مباحثے ہوں گے، اور پھر خواتین اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ اور پھر باقی دنوں کے اندر مختلف عنوانات ہیں، جیسے ایک عنوان ہے کہ ہمارے اتنے تعلیمی ادارے ہیں تو وہ اردو زبان کی فروغ اور ترقی و ترویج میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک عنوان وہ ہوگا۔ اور دوسرا عنوان جو ہے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اردو زبان اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا تعلق ہے اور کیا لٹریچر وہ اپنے اندر رکھتی ہے، وہ ایک عنوان ہوگا۔ اور پھر جدید طریقہ تدریس اردو زبان کے لیے وہ کیا ہو اس کے لیے ہوگا۔
پھر آج فن تعلیم و تربیت کے جدید نظریات کیا ہیں، یہ ایک عنوان ہوگا. ایسے مختلف عنوانات ہوں گے، انتہائی دلچسپ ہوگا. تمام لوگ ضرور جو اس کے اندر شریک رہیے اور خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجیے. یہ شہر وانمباڑی، اس کو جنوب کا علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب سر سید احمد خان نے تعلیم کی تحریک شروع کی تھی تو اس وقت شہر وانمباڑی کے جو تجار تھے وہ اپنے تجارتی سفر کے دوران سر سید احمد خان سے ملاقات کی اور ان کے جو تعلیم کے تعلق سے ان کی جو کوششیں تھیں ان سے متاثر ہوئے اور انہی کے پروگرام کو لے کر وانمباڑی میں ایک ادارے کا انعقاد کیا گیا اور وہ تھا وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی. تو یہ سب سے پہلے اسکول شروع کیا انہوں نے اردو میڈیم کا طلباء کے لیے، اور کچھ عرصے بعد طالبات کے لیے بھی انہوں نے اردو اسکول شروع کیے اور اس کے بعد اسلامیہ کالج کا انعقاد ہوا. تو اسلامیہ کالج 103 سال پرانا ہے اور آج الحمدللہ پورے تمل ناڈو کے اندر اس کا ایک اہم مقام ہے. اس کے مختلف شعبے ہیں، وہاں گریجویشن سے لے کے ریسرچ تک ہر سبجیکٹ کے اندر وہاں پر پڑھایا جاتا ہے اور بہت ہی اہم کالج ہے یہ. اور وانمباڑی شہر جیسے آپ جانتے ہیں کہ اردو تہذیب اور اردو ثقافت کا مرکز مانا جاتا ہے تمل ناڈو کے اندر، اور وہاں اردو میں پڑھنا لکھنا، آپ یہاں تک کہ دکانوں اور گلیوں کے نام بھی اردو میں دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی کم مقامات پر ہوتے ہیں. تو اردو کا وہ مقام ہے. اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی تقریباً اپنے 100 سال کی وہ جو محنت اور کاوش ہے اس میں سارے علاقے کو انہوں نے تعلیم جیسی دولت سے انہوں نے ہمکنار کیا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آج غیر مسلم بھی ہمارے اطراف اکناف کے علاقے میں جو بستے ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ صرف اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کیے ہیں. اس زمانے میں اور کوئی کالج نہیں تھا اور آج بھی الحمدللہ یہ کالج سب کے لیے کھلی ہے، وہاں پر تعلیم سب کے لیے عام ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا 25واں قومی اردو کتاب میلہ وانمباڑی میں جو میلہ منایا جا رہا ہے، جو 3 تاریخ سے یعنی 3 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک. چونکہ ہم لوگ جو ہے وانمباڑی سے بہت نزدیک ہیں، کرناٹک جو ہے سرحدی علاقہ ہے اور بالخصوص بنگلور جو ہے، بنگلور، کولار، چکبلاپور، رام نگر، میسور، یہ وہ علاقے ہیں جو تمل ناڈو سے جڑے ہوئے علاقے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں تمام اردو والوں سے جو ان اضلاع میں اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ان اداروں سے اور ان احباب سے جو اردو کی محبت رکھتے ہیں، اس کتاب میلے میں جڑیں تاکہ اردو زبان کی بقا کے لیے، ارتقاء کے لیے ہمارا حصہ بھی ہو. اس لیے کہ مادری زبان اپنی زبان ہے اور ہمیں اپنی مادری زبان کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے محبت کرنا چاہیے. تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی کرناٹک کے علاقے تمل ناڈو سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام حضرات جو اس کتاب میلے میں حصہ لیں اور اردو نوازی کا ثبوت پیش کریں.